یہاں پر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں جو ہم سب کے لیے بھی ہیں کہ دیکھیں آج اگر ہم سب غور کریں تو بعض جگہوں پر کسی نہ کسی سبب سے اور بعض جگہوں پر بغیر کسی سبب کے ہماری زبانوں میں ترشی آ گئی ہے. یعنی ایون بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سلام بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سلام کیسے کرتے ہیں؟ السلام، بولیے ذرا اونچی آواز سے. تو یہ جو آپ السلام علیکم کہتے ہیں یہ پیغام محبت ہے نا، اور نبی کریم کی سنت ہے، اور یہ تبسم کے ساتھ ہونا چاہیے، مسکراہٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو بعض اوقات ہمارا سلام بھی سامنے والے کو کھا جانے والا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو. ٹھیک ہے جی، سلام جو ہے وہ ہمارا سلام بھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بعض اوقات ہو سکتا ہے اپنے دل میں سوچے کہ یار اس سے بہتر تھا یہ مجھے سلام ہی نہ کرتا. سلام کے جو الفاظ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لہجہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس پر بہت بڑا احسان کیا کہ ماں بدولت نے، حضرت صاحب نے انہیں سلام کرنے کا احسان سر انجام دیا ہے. تو یہ جو ہماری زبانوں میں ترشی آ گئی کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ میں اکثر مزاحن لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ کڑوے ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ تو میں پوچھ بھی لیتا ہوں بعض اوقات اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو میں کہتا ہوں بھئی آپ اتنے کڑوے لہجے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ پھر وہ بندہ مسکرا پڑتا ہے، پھر تھوڑا سا سمجھاتے ہیں تو وہ لائن پہ آ جاتا ہے. بھئی آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے تو ضروری ہے کہ آپ سختی کے ساتھ بات کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. کس کے پاس؟ کون گئے؟ اللہ نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اس سے قولاً لینا، فرعون سے بات کریں تو نرم الفاظ اور نرم لہجے کے ساتھ بات کریں. موسیٰ بات کر رہے ہیں کس سے؟ اب آپ اور میں جس سے بات کرتے ہیں کیا وہ فرعون ہے؟ تو جب فرعون سے نرم بات ہو سکتی ہے سہیل بھائی، ٹھیک ہے، کس سے؟ فرعون سے نرم بات ہو سکتی ہے. اور کون بات کر رہے ہیں نرم؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. تو میری اور آپ کی زندگی میں ہمارا پالا فرعون سے تو نہیں پڑا. ٹھیک ہے، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون مزاجوں سے پالا پڑتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض کہ ان کا مزاج فرعونوں والا ہوتا ہے. تو وہیں پر تو یہ حکم ہے کہ جہاں پر اصل فرعون ہے وہاں پر نرم بات کرنے کا حکم دیا گیا. تو جہاں پر تبعاً اگر کوئی فرعون بن گیا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ فرعون نہیں بننا بلکہ ہم نے اس کے ساتھ نرم بات کرنا. تو پہلی چیز فرمایا بلطافت اللسان کہ جو اللہ والا ہوگا اس کی زبان میں نرمی ہوگی. کیا ہوگی؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے نرمی ہوگی؟ اگر سامنے امیر ہے تو نرمی ہوگی، سامنے غریب ہے تو سختی ہوگی، سامنے مشیر ہے، وزیر ہے تو نرمی عود کرائے گی، سامنے ٹھیلے والا ہے تو اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے. یہ میں بدقسمتی سے اپنے معاشرے کا حال بتا رہا ہوں، آپ کو رویہ بتا رہا ہوں. ایون مسجد کے اندر آپ لے لیجئے، مسجد میں ایک عام نمازی آتا ہے اور ایک فیکٹری مالک آتا ہے، ٹھیک ہے جی، باس آتا ہے، اور ہم اس سے ملتے ہیں تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ ہمارا رویہ کیا دونوں کے ساتھ یکساں ہوتا ہے؟ ولی کی علامت یہ ہے کہ بلطافت اللسان، اس کی زبان میں لطافت ہوگی، چاہے سامنے امیر ہو، چاہے سامنے غریب ہو، چاہے سامنے ایسا ہو جس سے مفاد جڑا ہے، چاہے سامنے ایسا ہو جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے سامنے کوئی ہی ہو، ایون اگر سامنے دشمن بھی ہو. کون ہو؟ دشمن، جس کے بارے میں آپ کو حتماً قطعاً پتا ہے کہ یہ دشمن ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس ادا کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میرے بندے سے بات کرو تو تمہاری زبان میں نرمی ہونی چاہیے. تو میرے پیارے دوستو اپنی زبان سے سختیوں کو ختم کریں. اچھا، اسی طرح کچھ ہمارے ایسے رشتے ہیں جو نرمی کا تقاضا کرتے ہیں. مثلا میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ، وہ زوجہ جو آپ کی شریکہ حیات ہے، وہ زوجہ جو آپ کی اولاد کی ماں ہے، جس نے آپ کے بچوں کو جنا ہے اور وہ پوری عمر کے لیے آپ کے پاس آئی اور آپ کے ساتھ مشکل حالات میں بھی سروائیو کیا. اب اس کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کے اندر بھی نرمی ہمارے دین کا تقاضا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ باہر بہت اچھے ہوں گے، گھر پہ پہنچے اور طبیعتیں خراب. اور بعض لوگوں کو تو یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ وہ آٹو پر ترش ہو جاتے ہیں، گھر کے دروازے سے ان ہوتے، باہر بالکل صحیح ہوں گے، گھر کے دروازے سے داخل ہوئے وہ ترش ہو گئے، ان کے اندر ترشی آ گئی، سختی آ گئی. اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کریں. ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی.
تو اپنی طبیعت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر نرمی کو لے کر آئیں. کوشش یہ کریں کہ ہماری زبان سے، لطافت اللسان کا معنی کیا ہے؟ کہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں. اور یہی بات آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. یہ پیمانہ بیان کیا آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ہو؟ عباس، محفوظ ہو. آج آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے آئے گا کہ ہمارے خلاف مزاج ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو ہم تو سامنے والے کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. ہم جیسا بولنا کس کو آتا ہے؟ ہمارے خلاف مزاج کوئی کام کر کے دکھائے، پھر دیکھیں ہم اسے کس طرح گاڑی سے باہر نکال کے پٹائی کرتے ہیں. روڈوں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے واقعات. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. کوئی تھوڑی سی بڑی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو یوں لگتا ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. پتہ نہیں اس نے کون سا مارکا سر کر دیا ہے کہ لگزس کے اندر اگر وہ گھوم رہا ہے تو وہ دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف تو ہے، یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے. انسانیت بھی نہیں ہے. یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، وہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے. تو حضرت عبداللہ سلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلطافت اللسان، پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی زبان میں نرمی. اچھا ایک اور چیز میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں نرمی ہو، اولیاء کی یہ صفت تھی. حضور غوث اعظم کو آپ پڑھیے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کو آپ پڑھیے، نظام پاک کو آپ پڑھیے، بابا صاحب کو آپ پڑھیے. ان کی زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی بھی آتا تھا تو ہر ایک کے لیے ان کی زبان لطیف ہوا کرتی. کس کے لیے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان میں مٹھاس لوٹ آئے مفاد دیکھ کر، اور ایسا بندہ آیا جو عام آدمی ہے. یہ بعض خواص میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جس سے مقصد ہوگا نا، جس سے کوئی مفاد ہوگا کسی بھی حوالے سے، دنیا کے نام پر، دین کے نام پر، تو اس مفاد والے سے تو بالکل میٹھے ہو جائیں گے. کہیں گے حاجی صاحب آپ آئے ہیں تو آج تو میری عید ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئیے بیٹی آپ کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، چائے لے کر آتے ہیں. آپ جیسی شخصیت تو دنیا کے اندر کوئی اور ہے ہی نہیں. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. ایسے لوگوں نے دین کو بڑا نقصان پہنچا. اور ایک عام آدمی آ گیا تو فوراً اسے ڈانٹ دیں گے آپ نے ٹائم لیا رات کو 2 بجے. اب ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ عوام الناس ہے نا، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی پوری دنیا کے اندر لوگ ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رات کو 2-2 3-3 بجے لوگ کالز کر دیتے ہیں. میں بعض اوقات بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو میں کال اٹھا لیتا ہوں. اچھا میں کال، اگر میں دوستوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے تو آپ کال پک کریں. اگر آپ کو یہ کہنا ہے نا کال اٹھانے کے بعد کہ یہ ٹائم ہے کال کرنے کا، آپ نے مجھے فارغ سمجھا ہو، پتہ نہیں ایک عالم کی کتنی مصروفیت ہوتی ہے اور اس کو جھاڑنا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کال ہی پک کریں. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ یقین کریں کہ کوئی بندہ مایوسی میں بیٹھا ہو، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے سامنے میرا نمبر آیا، چلو یار مفتی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اب اس نے کال کر لی اور میں نے 5 منٹ، میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے 5 منٹ اچھے طریقے سے اس کی بات کو سن لیا، اسے دلاسا دے دیا اور اس کی وہ ٹینشن دور ہو گئی. تو مجھے بتائیے کہ یہ عمل میری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ تو لطافت اللسان، زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ آپ کو بھی ملیں گے، تو ملے تو اچھے طریقے سے ملیں اور محبتوں کو عام کریں، نفرتوں کا اپنے معاشرے سے خاتمہ کریں.